20 رکعت تراویح کیوں ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تراویح کی؟ میری یہ ویڈیو ہے، اس کو پورا دیکھنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1887، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اللہ ہی نے اس مہینے کی تراویح مقرر کی ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ کا حکم ہے، اس لیے دونوں کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 2، سنن نسائی شریف حدیث نمبر 2212، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض صیام علیکم، کہ لوگو اللہ پاک نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، وسننت لکم قیامہ، اور رات کی تراویح کی میں محمد تمہیں تاکید کر رہا ہوں۔ نبی تاکید کریں، آج کا ڈاکٹر پروفیسر کہے کہ جی ضروری نہیں ہے۔ سن، آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فمن صامہ ومن قامہ، جو رمضان کے روزے رکھے اور تراویح ادا کرے، خراجہ من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ حدیث نمبر 3، بخاری شریف حدیث نمبر 1902، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کو تراویح پڑھی اس کے گزشتہ گناہ معاف۔ اور نمبر 4، مشکات المصابیح حدیث نمبر 1963، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکا تھا، یہ رک گیا، اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو نیند سے روکا تھا، یہ رک گیا تھا، اس نے روزہ بھی رکھا، اس نے رات کو تراویح بھی پڑھی، ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ روزے اور قرآن کی سفارش قبول کر کے ان کی بخشش کا اعلان کر دیں گے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جہاں روزے کا ذکر کیا وہیں تراویح کا ذکر کیا، جہاں روزے کا ثواب بتایا وہیں تراویح کا ثواب بتایا، جہاں یہ فرمایا کہ روزہ اللہ کا حکم ہے وہیں فرمایا تراویح بھی اللہ کا حکم ہے۔ معلوم ہوا روزہ بھی ضروری، تراویح بھی ضروری، روزے کا چھوڑنا بھی گناہ، جو آدمی مستقل تراویح کو چھوڑ دے وہ بھی قابل ملامت اور گناہ ہے۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب تو دی تراویح کی، خود پڑھی یا نہیں؟ حدیث نمبر 5،